بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التاریخ، سبق نمبر 11، پیج نمبر 96، وحی کی ابتدا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے کتاب التاریخ سے کا سبق نمبر 11 پڑھنا ہے، جس کے اندر ہمیں یہ حاصل کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام کے اوپر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی، حضور علیہ السلام کے اوپر کس طرح وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو دیکھیے وحی کی ابتدا، وحی کی شروعات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس کی ہوئی تو بعثت کا وقت قریب آ گیا، یعنی پیدائش کا وقت آ گیا۔ آپ جس درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ عرض کرتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ جب آپ نگاہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے تو بولنے والا کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے، حضور کو وہ درخت اور پتھر کیا کرتے؟ سلام کرتے۔ آپ جو خواب دیکھتے تھے اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہوتی تھی، یعنی جو بھی آپ خواب رات کو دیکھتے وہ صبح جو ہے بالکل جو ہے روز روشن کی طرح ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ یہ تمام عمدہ خواب وحی کی ابتدا تھی۔ یہ جو ہے خوابوں کا آنا، درختوں کا سلام کرنا، یہ سب جو کیا تھی؟ وحی کی ابتدا تھی۔ یہ سلسلہ 6 مہینے تک جاری اور ساری رہا، 6 مہینے تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ پھر آپ خلوت گزینی پسند فرمانے لگے، یعنی تنہائی پسند کرنے لگے۔ تنہا غار ہیرا میں قیام فرماتے اور کئی روز تک اس میں عبادت کرتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور پہلے کی طرح توشہ لے جاتے، یعنی کھانے پینے کا سامان لے جاتے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 27 رمضان المبارک پیر کا دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر حاضر ہوئے، اور اس وقت آپ غار ہیرا میں ہی تھے۔ حضور اس وقت کہاں تھے؟ غار ہیرا میں موجود تھے۔ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کیا کیا؟ جبرائیل نے عرض کیا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ پھر فرشتے نے مجھے پکڑا، حضور فرماتے ہیں مجھے فرشتوں نے پکڑا اور طاقت بھر دبوچا، طاقت بھر جو ہے دبایا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ پھر فرشتے نے مجھے پکڑ کر دوبارہ طاقت بھر دبوچا اور چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ پھر فرشتے نے تیسری مرتبہ پکڑ کر طاقت بھر دبوچا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جو خالق ہے، جس نے انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسانوں کو وہ سکھایا جس کا اس کو علم نہ تھا۔ اسی طرح نزول وحی کی ابتدا ہوئی۔ تو یہ تھی نزول وحی، یعنی سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے اوپر وحی کا سلسلہ کا شروع ہونا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر اس وقت جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، حضور کی عمر 40 سال 6 ماہ اور 6 دن تھی۔ جب یہ مسئلہ ہوا، حضرت جبرائیل اور فرشتے لے کر وحی آئے اور حضور سے کہا، پڑھیے، تو حضور نے 3 مرتبہ کہا، نہیں پڑھوں گا، اور چوتھی مرتبہ اقرأ بسم ربک الذی الآخر تک جب پڑھائی تو اس وقت حضرت جبرائیل نے پڑھا، حضور نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے ان آیات کو لے کر جو پیچھے گزری ہیں اس حالت میں لوٹے کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خولید کے پاس پہنچ کر کہا، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ لوگوں نے آپ کو کپڑا اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ کی گھبراہٹ جاتی رہی۔ جب کپڑا اڑایا تو جو گھبراہٹ تھی وہ ختم ہونے لگی۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں۔ اس پر خدیجہ نے جواب دیا، خدیجہ نے عرض کیا بخدا اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ فرمائے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بار اٹھاتے ہیں، انہیں وہ چیز عطا کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی، مہمان نوازی کرتے ہیں، راہ خدا میں پیش آنے والے مصائب پریشانی میں مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر پہنچی۔ یہ زمانہ جاہلیت کے نصرانی تھے، آسمانی کتابوں کو پڑھا اور اہل توریت اور انجیل سے سماعت کیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر اتارا تھا، اور پھر کہا کاش میں ان ایام میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ حضور سے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، اور کہتے ہیں وہ شخص نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب کوئی شخص آپ کی مثل شریعت لے کر آیا تو اس سے دشمنی کی گئی۔ ورقہ بہت بوڑھے تھے، اس کے بعد زیادہ نہ جی سکے اور جو ہے جلد ہی جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ اس سے پہلے بھی جو شریعت لے کر کے آیا اس کے ساتھ دشمنی ضرور کی گئی ہے۔ اب دیکھیے ہمیں دیکھنے اس کے الفاظ اور معنی۔ بعثت کا معنی ہے پیدائش، توشہ کھانے پینے کا سامان، خلوت گزینی یعنی تنہائی اختیار کرنا۔ یہ تھے ہمارے الفاظ معنی، اور اس کے بعد جو ہے اب دیکھیے کوشچن اور آنسر۔ سب سے پہلا کوشچن ہے وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو اس کا آنسر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس کی ہوئی تو بعثت کا وقت آ گیا۔ آپ جس درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ عرض کرتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ جب آپ نگاہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے تھے تو بولنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے تھے آپ کی تعبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہوتی تھی۔ یہ تمام عمدہ خواب وحی کی ابتدا تھی۔ تو یہ تھا پہلے کوشچن کا آنسر۔ کوشچن نمبر 2 ہے حضور غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ تو اس کا آنسر ہے کوشچن نمبر 2 کا تنہا غار حرا میں قیام فرماتے اور کئی روز تک اس میں عبادت کرتے تھے۔ اب کوشچن نمبر 3 حضرت جبرائیل کب وحی لے کر آئے؟ کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام 27 رمضان المبارک پیر کا دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر حاضر ہوئے۔ یہ تھا کوشچن نمبر 3 کا آنسر۔ اب کوشچن نمبر 4 حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا کہا اور سرکار نے کیا فرمایا؟ تو اس کا آنسر ہے کوشچن نمبر 4 کا جبرائیل نے عرض کیا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ یہ ہے کوشچن نمبر 4 کا آنسر۔ کوشچن نمبر 5 ہے جس وقت وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ تو کوشچن نمبر 5 کا آنسر ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 سال 6 ماہ اور 6 دن تھی۔ کوشچن نمبر 5 کا آنسر۔ اور کوشچن نمبر 6 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار حرا سے لوٹ کر حضرت خدیجہ سے کیا واقعہ بیان کیا؟ تو کوشچن نمبر 6 کا آنسر ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس پہنچ کر کہا مجھے کپڑا اڑاؤ۔ لوگوں نے آپ کو کپڑا اڑا دیا یہاں تک کہ آپ کی گھبراہٹ جاتی رہی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں۔ یہ ہے کوشچن نمبر 6 کا آنسر۔
اب کوشچن نمبر 7 ہے حضرت خدیجہ نے کیا جواب عرض کیا؟ تو اس کا آنسر ہے اس پر خدیجہ نے عرض کیا بخدا اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ فرمائے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بار اٹھاتے ہیں، انہیں وہ چیز ادا کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، مہمان نوازی کرتے ہیں، راہ خدا میں پیش آنے والے مصائب پر مدد فرماتے ہیں۔ یہ ہے کوشچن نمبر 7 کا آنسر۔ اب کوشچن نمبر 8 ہے خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے گئیں اور انہوں نے کیا خبر دی؟ تو کوشچن نمبر 8 کا آنسر ہے حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے پہنچی۔ یہ زمانہ جاہلیت کے نصرانی تھے، آسمانی کتابوں کو پڑھا اور اہل توریت اور انجیل سے سماعت کیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر اتارا تھا، کاش میں ان ایام میں زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اب ہے کوشچن، اب آگے ہمیں دیکھنا ہے کس نے کس سے کہا۔ میں نہیں پڑھتا، بلینکس میں آئے گا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی بلینکس میں، اور دوسری میں جبرائیل علیہ السلام۔ مجھے کپڑا اڑاؤ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کرتے، پہلی بلینکس میں آئے گا حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔